ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ قرآن حکیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، عطا فرماتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے خیر کثیر، بہت ساری بھلائی کا ایک عظیم حصہ دیا گیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ۔ حکمت اسے کہتے ہیں علم فہم کا وہ سلیقہ جو انسان کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی طاقت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات رقم کی کہ حکمت دینے کا اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ خود جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جسے حکمت ملتی ہے اس کے لیے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی حکمت احکام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں۔ اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ انسانی رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ حکمت ہے۔ حکمت کے ذریعے انسان درست فیصلے کر سکتا ہے، اچھے ڈیسیژنز لے سکتا ہے۔ اگر انسان میں حکمت نہ ہو تو وہ اچھے فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمتوں سے نواز دیتا ہے۔ حکمت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، حکمت کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور تفسیر طبری میں ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنا ہی حکمت ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ حکمت عطا فرما دے، دانائی عطا کر دے، عقل مندی عطا کر دے، گویا کہ اس کو خیر کثیر مل گئی، اس کو بہت سی بھلائیوں کا ایک عظیم حصہ مل گیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں، جو اولو الالباب ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔